قرآن حکیم میں سورۃ العلق اور اس کی پہلی آیت اور سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نبی مکرم علیہ السلام پر نازل ہونے والی پہلی وحی پہلی آیت کی بنا کے سامنے تلاوت کی. ہم سب کو یاد ہے ارشاد ہوا سورہ علق کی پہلی آیت میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا. لفظ اقرا ہمارے یہاں بہت معروف ہے، اس نام سے اسکول بھی اور کالجز بھی اور یونیورسٹیز بھی اور مدارس بھی اور درسگاہیں بھی موجود ہیں. پڑھنے لکھنے کی بات ہمارے یہاں کی جاتی ہے بالکل سراخوں پر. ہمارے دین نے تعلیم پر زور دیا ہے، علم کے حصول پر زور دیا ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو علمی بنیاد پر عقیدہ، فکر اور سوچ اور عمل اختیار کرنے سے متعارف کراتا ہے، بلکہ تقاضا کرتا ہے. البتہ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے، فرمائے اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا. تو پڑھنے لکھنے پر زور دینا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، مگر رب کے نام کو بھی ساتھ رکھنا یہ شرط لازم ہے. اور آج مسئلہ کیا ہے؟ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، علوم اور فنون اور ریسرچ اور انوینشنز، تھیسس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایز اے ہول اگر ہم معاشرے کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں، دنیا کے معاملات کو دیکھیں تو گراوٹ ہے اخلاق میں، جرائم کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی، سکون کم ہوتا چلا گیا، اطمینان کم ہوتا چلا گیا. کوئی تو مسئلہ ہے. مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے قرآن حکیم میں بھی فرمایا رب کے نام کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جب آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 میں 38 میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب ان کے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آج علوم ہے، فنون ہے، ریسرچ ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ کا نام اس سے دوری کا معاملہ ہے. بہت بڑی تعداد ہے خدا کے انکار کرنے والوں کی، بہت بڑی تعداد ہے خدا کو مانتے مگر خدا کی نہیں مانتے، بہت بڑی تعداد ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول تو مانتے ہیں مگر انہیں معلوم نہیں کہ قرآن حکیم میں کیا لکھا ہے. ہماری مشکلات اور مسائل کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ علوم اور فنون کی تو بڑی ترویج ہے اور بڑا ایکسپلوژن آف نالج ہو رہا ہے، بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، بڑی انوینشنز کی جا رہی ہیں، ٹیکنالوجی میں بڑا پروگریس ہو رہا ہے، مگر رب کے نام کو فراموش کر کے. ایک انگریز مفکر کہتا ہے کہ ہم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، ہم نے جہاز بنا لیے، ہم نے سمندر میں جا کے تیرنا سیکھ لیا، ہم نے آبدوزیں بنا لی، اوپر ہواؤں میں اڑ رہے ہیں پرندوں کی طرح، سمندر کی تہہ میں تیر رہے ہیں مچھلی کی طرح، مگر زمین پر انسان بن کر زندگی گزارنا ہم سیکھ نہ سکے. سب باتوں کی ایک بات، جب تک رب کے نام کی طرف توجہ نہ ہو بلکہ رب کے علم عطا کردہ علم ہدایت کی طرف توجہ نہ ہو، نہ خوف ختم ہوگا، نہ غم ختم ہوگا، نہ مشکلات آسان ہوں گی، نہ امن و سلامتی میسر آ سکتی ہے. ہم تو مسلمان ہیں، قرآن حکیم کے ماننے والے. پہلی وحی کی پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ رب کے نام کے ساتھ جس نے ہر شے کو تخلیق فرمایا. وہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے اسے خوب معلوم ہے کہ اس کی کریشن ہم انسانوں کے لیے کیا شے فائدہ مند ہے، کیا شے نقصان دہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ عطا فرمایا جس میں ہمارا بھلا اور ہماری خیر ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے، ہم اپنے بچوں کو دنیا جہاں کی تعلیم دلوا رہے ہیں. لوگ یعنی والدین اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کی بھاری بھاری فیسوں کو پورا کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ اور بیرون ملک اگر بچوں کو بھیجا جائے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کا خرچہ ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں، مگر دین کی الف بے، قرآن حکیم کی بیسکس، دین کے فنڈامنٹلز بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر مشکلات کا حل چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں، سکون قلب چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، کل ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کی کامیابی چاہتے ہیں، تو اقرا ضرور ہو. علوم اور فنون اور انوینشنز وغیرہ سب کچھ بجا، مگر وحی کی طرف، قرآن کریم کی تعلیم اور سنت رسول علیہ السلام کی تعلیم کی طرف آگے بڑھنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں دین سے محبت اور دین کو سیکھنے، علم نافع حاصل کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.darsequran.com